بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 3 سورۃ توبہ 11واں سپارہ آیت نمبر 106۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ مؤخر کی گئی ہے اللہ کے فیصلے تک، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا یا ان پر اللہ مہربانی فرمائے گا، یعنی توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنین کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اور مورچہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ اور رسول کے خلاف پہلے سے جنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ ضرور قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد ارادہ نہیں ہے مگر نیکی یعنی ثواب، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ اس ارادے میں یہ لوگ جھوٹے ہیں بالکل۔ وآخرون مرجون سے آیت کے اندر صحابہ کرام کی تیسری قسم کا ذکر ہے۔ پہلی قسم السابقون الاولون، جو سب سے اول نمبر پر ہے، ایمان میں، عمل میں، جہاد میں اعلیٰ درجے۔ دوسرے قسم کے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جو غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے لیکن مسرعین فی التوبہ، جلدی توبہ قبول کی اور مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ بھی فرما دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم عسی اللہ ان یتوب علیہم۔ یہ تیسری قسم ہے، جن میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع 3 صحابی ہیں جن کی توبہ 50 دن تک مؤخر رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے طویل واقعہ ذکر کیا ہے، تو ان کا تذکرہ ہے وآخرون مرجون لامر اللہ، اور دیگر وہ صحابہ کرام کی مرجون معنی مؤخر کیا گیا ہے ان کے فیصلے کو، یعنی قبولیت توبہ کو، لامر اللہ، اللہ کے حکم تک، یعنی جب تک اللہ کی طرف سے وحی اور فیصلہ نہیں آیا تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اما یعذبہم، یا اللہ ان کو سزا دے گا، واما یتوب علیہم، یا اللہ ان پر مہربانی کرے گا۔ یتوب کا معنی ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے گا، اور پھر اللہ نے دے دی، اور بعد میں ان کی توبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ والذین سے ابھی منافقین کا ذکر ہے، اور پہلے صحابہ اکرام کا ذکر تھا، تو یہ ربط تضاد ہے، گوئے کہ صحابہ اکرام جو مخلص ہے اور اب ان کے مخالف میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین مسجد قباء کے قریب، ان کا جو بڑا تھا وہ ابو عامر راہب تھا، جو کہ ایران کے ساتھ روم کے ساتھ جا ملا اور مرتد ہو چکا تھا۔ تو پھر ان منافقین نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی، اور یہ بہانہ پیش کیا کہ بارش میں لوگ جو ہے نا دور نہیں چل سکتے، اور جو بیمار ہیں، جو بارش ہو مصیبت میں، تو قریب مسجد بنائی جائے تاکہ لوگ قریب میں نماز آ کر پڑھیں۔ اس بہانے کے ساتھ گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنین کے درمیان میں گویا کہ ایک جماعت اور تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی، اور نبی علیہ السلام کو آ کر کہا کہ آپ اس مسجد میں آئیں اور نماز پڑھائیں اور اس کی افتتاح کریں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ تبوک کے سفر پر روان تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ واپسی پر آؤں گا، لیکن جب واپسی پر بذریعہ وہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ مسجد زرار ہے اور یہ لوگ منافق ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تو درکنار کہ وہاں صحابہ اکرام کے 2 نوجوانوں کو بھیجا، جنہوں نے جا کر اس مسجد کو گرا دیا اور آگ لگائی اور اس کو جلا کر رکھ دیا، اور وہاں مسلمانوں کا کوڑا کرکٹ پھینکا جانے لگا بعد میں، اور اس کو کوڑا کرکٹ کی جگہ مقرر کر دیا۔ تو اسی کا تذکرہ ہے
کہ ایک وہ مسجد ہے جو مسلمان بناتے ہیں، مسجد قباء، اور مسجد نبوی جس کی بنیاد تقوی اور اخلاص اللہ کی رضا پر ہے، اور دوسری مسجد ضرار ہے جس کا مقصد لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا، کفر پھیلانا اور کفر اور شرک کی مرچا اور کمین گاہ بنانا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی مسجد میں نہ جایا جائے اور اس میں نماز بھی نہ پڑھی جائے اور اس کو گرا دیا جائے۔ والذین، وہ لوگ، اتخذوا مسجداً، جنہوں نے مسجد بنائی ہے۔ اتخذوا کے اندر دلیل ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی لیکن وہ اس کو مسجد سمجھتے تھے۔ اتخاذ کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز نہ ہو لیکن آپ اس کو سمجھیں، جیسے کسی کو بیٹا بنا لے، وہ بیٹا تو نہیں لیکن بیٹا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ضراراً، نقصان دینے کے لیے مسلمانوں کو۔ ضرار اس کو کہتے ہیں اس نقصان کو کہ جس میں انسان کو خود بھی فائدہ نہ ہو اور پڑوسیوں کو بھی فائدہ نہ ہو، دونوں کو نقصان ہو۔ اور ضرر اس نقصان کو کہا جاتا ہے کہ انسان کو خود کو فائدہ نہ ہو اگرچہ پڑوسی کو، یعنی خود کو فائدہ ہو اگرچہ پڑوسی کو نہ ہو۔ ضرر میں اپنے آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا، اور ضرار میں نہ اپنے کو فائدہ نہ دوسروں کو، تو نہ ان کو فائدہ تھا نہ دوسروں کو فائدہ تھا، اس لیے یہ مسجد ضرار ہے۔ وَكُفْرًا، اور کفر پھیلانے کے لیے، وَتَفْرِيقًا، اور جدائی پیدا کرنے کے لیے، بین المومنین، اور ارصاداً، یہ کمینگاہ اور مورچہ ہے، لمن، اس کے لیے، حارب اللہ، جو اللہ سے جنگ کرتا، جو کہ ابو عامر تھا جو کہ مرتد ہو چکا تھا، اللہ سے لڑتا ہے اور رسول اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے، مانا شرک اور بدعت پھیلاتا ہے، من قبل، پہلے سے۔ گویا کہ ان چار صفات میں سے کوئی بھی صفت پائی جائے تو وہ مسجد ضرار ہے، کہ کفر مقصد ہے، تفریق مقصد ہے، ارصاد لمن حارب اللہ ہے، اور اس کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کا حکم ہے اس کو گرایا جائے۔ کوئی بھی اگر ایسی مسجد جو تقابل اور مقابلے کے لیے بنائی جائے تو وہ مسجد ضرار کا حکم ہے۔ اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد نہیں ہے مگر الا الحسنى، مانا ثواب ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، یقیناً یہ جھوٹے ہیں ثواب کے دعوے میں۔ لا تقم فیہ ابدا، مسجد ضرار کا حکم کیا ہے تو لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی بھی آپ قیام نہ کریں، نہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ مراد قیام سے یہ نہیں کہ کھڑا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ نماز، دعا اور عبادات وغیرہ اس میں نہ کیجیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد، جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، احق کو، وہ مسجد لائق ہے اور حقدار ہے کہ آپ اس میں ٹھہریں، یعنی اس میں نماز پڑھیں اور اس میں دعا کریں، اس لیے کہ فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں صفائی کو، اور اللہ تعالیٰ تو پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس مسجد سے مسجد قباء مراد ہے۔ بعض حضرات نے اس کو مسجد نبوی پر حمل کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیت نازل ہے مسجد قباء کے بارے میں۔ ہاں البتہ یہی حکم جو ہے مسجد نبوی کو بھی شامل ہے، تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی ذکر کیا۔ لمسجد، ایسی مسجد، اسسا، یہ پہلی مسجد میں قیام اس لیے جائز نہیں کہ لمسجد اسسا، اس کے قریب میں مسجد قباء ہے تو اس کی دوسری مسجد کی اجازت نہیں ہے۔ اسسا، بنیاد ڈالی گئی، علی تقوی، تقوی یعنی اخلاص پر، من اول یوم، پہلے دن سے، یعنی جب سے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو ایک ہفتہ یا 2 ہفتے مسجد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے۔ حق کو، یہ مسجد حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام کریں۔ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ مسجد قباء والوں سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے، تو انہوں نے کہا ہم مٹی کے ساتھ پانی کا استعمال کرتے ہیں استنجے کے اندر۔ کہا یہی وجہ ہے۔ تطہروا، معنی یہ ہے کہ ظاہری صفائی بھی مراد ہے اور ساتھ ساتھ شرک اور گناہ سے صاف رہنا یہ بھی مراد ہوگا۔ واللہ یحب المطہرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈال رہے تھے تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کس دن کو مقرر کیا جائے، تو کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا اس کو تاریخ کا ابتدا قرار دیا جائے، لیکن تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ معلوم نہیں تھی صحیح طور پر، تو کہا اس لیے اس کو نہیں بنایا جائے گا۔
بعض نے کہا آپ کی وفات کو بنایا جائے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ہم کو رونا آئے گا اور تکلیف ہوگی، تو اس لیے اول یومن پھر دیکھا کہ قرآن نے اول یومن ہجرت کی پہلے دن کو کہا، لہٰذا اسی کو اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالا گیا ہے، تو سن ہجری سے اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈلی ہے۔ افمن اسسا، پہلے مسجد کے تقابل کے بعد اب عام حکم ہے کہ ہر اس کام میں جس کے بنیاد ہو، تعمیر ہو، کوئی بھی کام ہو، اور اس میں ایک آدمی تقوی کی بنیاد پر کرتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ منافقت اور ریاکاری اور شہرت کے نام پر ایک عمل کرتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آیا وہ آدمی اسسا یعنی اس آدمی کی بنیاد اور تعمیر، اسسا جس نے اپنی بنیاد کی تعمیر ڈالی ہے، بنیانہ من اپنی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، علی تقوی من اللہ، اللہ سے ڈر پر کہ اللہ سے خوف کرتا ہے، ورضوان اللہ کی خوشی اور خوشنودی حاصل کرتا ہے، رضا حاصل کرتا ہے، خیر یہ بہتر ہے، امن یا وہ آدمی یعنی اس آدمی کی تعمیر اور بنیاد اسسا کہ اس نے بنیاد ڈالی ہے، بنیانہ معنی اپنی عمارت کی بنیاد، علی شفا جرفن ایک کھایا ہوا ٹیلے کے کنارے پر اس نے بنیاد رکھی، ہارن جو گرنے والا ہے، تو فن ہارا بھی ہی فی نار جہنم، پس وہ اس کو جہنم میں لے گرا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے قوم ظالم کو سمجھ عطا نہیں کرتا۔ یہاں پر افمن اسس بنیانہ کے لفظ کے اندر اس میں یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بنیاد ہے، تعمیر ہے اس کا، اس لیے اس کو بنیان کہا ہے اس مسجد کو، کہ جو اس کی تعمیر کرتا ہے غیر اللہ کی رضا کے اوپر۔ افمن اسسا بہرحال وہ آدمی، اسسا جو بنیاد ڈالتا ہے یعنی اس آدمی کی آبادی مراد ہے، جو بنیاد رکھے اپنی آبادی کی اللہ کے تقوی پر یعنی اللہ سے ڈر پر اور رضوان پر، خیر بہتر ہے، ام من یعنی ام بنیان من یا اس آدمی کی تعمیر اور عمارت، بنیانہ جو اپنی عمارت کی بنیاد ڈالے، علی شفا، شفا کنارے کو کہتے ہیں، جرفن کھایا ہوا ٹیلا جہاں سے پانی گزرتا ہے اور زمین کو کھا جاتا ہے اور اوپر سے وہ نیچے ایک گڑھے سے بن جاتا ہے، ہارن جو گرنے والا ہے، تو فن ہارا بھی پس اس کو لے کر گر جاتا فی نار جہنم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی، گویا کہ بنیان کا لفظ کے اندر یہ اشارہ ہے کہ یہ محض ایک آبادی ہے، یہ مسجد نہیں ہے، تو ہمیشہ ان لوگوں کی تعمیر اور آبادی جنہوں نے آبادی کی ہے ریبتاً، وہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے یا جنہوں نے تعمیر کی ہے ان کی بنیاد ہمیشہ ریبتاً شک کا سبب بنے گی ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوب، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں یعنی ختم ہو جائیں، وہ مر جائیں، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ریبتاً کہتے ہیں حرارت مراد ہے، گرمی جوش یعنی غصہ، تو یہ مسجد جنہوں نے بنائی ہے یہ ان کے لیے ہمیشہ ایک شک اور غصے اور غم کا سبب بنے گی ان کے دلوں میں کہ کب ہماری منافقت معلوم ہو تو یہ مسجد ہم سے گرا دی جائے اور ہمیں ہماری منافقت پکڑی جائے، تو اسی طرح شک میں رہیں گے۔ ہاں ان کا یہ غصہ اور یہ ریب تب ختم ہوگا کہ ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ختم ہو جائیں، اور دل ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر موت آ جائے، تو پھر یہ سب چونکہ دل مر گئے تو پھر غم بھی ختم ہو جائے گا۔ واللہ علیم حکیم۔